بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وقار حسین۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان جرنلسٹ ہیں سید موصف غزنوی۔ کیسے ہیں موصف بھائی؟ جی اللہ کا شکر۔ وقار بھائی آپ سنائیے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ موصف بھائی، سب سے پہلے کویسچن ہے، آج کل پنجاب بھر میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے انسداد تجاوزات آپریشن شروع کیا گیا ہے، تو تانلہ والا میں جو آپریشن کیا گیا اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ جی بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے موضوع کیا گفتگو کے لیے۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، تجاوزات جو کہ ان کو ختم کرنا، جو کہ درد سر بنا ہوا ہے، رستوں کو بلاک کیا ہوا ہے، بڑے بڑے بازاروں کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم انیشیٹو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم تانلہ والا کے باسی ابھی تک اس کے اندر کوئی عملی اقدامات نہیں دیکھ پا رہے۔ ہم دیکھیں تو ہمارے تانلہ والا کے ارد گرد تو ہو گیا، لیکن تانلہ والا شہر کے اندر ابھی اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے، اور ہوتا بھی ہے تو وقتی ہوتا ہے۔ مطلب صبح ٹائم ایک دفعہ چکر لگا کے گزر گئے میونسپل کمیٹی والے لوگ، پھر وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ موصف بھائی، جو تانلہ والا کا ایک مین بازار ہے، مائی چوک ہے، وہ تو بڑا اوپن نظر آ رہا تھا، آج وزٹ بھی ہوا ہے وہاں پہ، تو اسی طرح اور بھی جو باقی بازار تھے وہاں سے بھی تجاوزات کو ہٹوایا گیا ہے، تو اس بارے آپ کی کیا رپورٹ کہتی ہے؟ چونکہ آپ نے وہ سروے بھی کیا ہے، وہاں پہ چیک بھی کیا ہے، تو کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، یقیناً بازار کو کھلا دیکھنے کی ہم طرف جائیں تو جو ترپالیں لگائی گئی تھی دھوپ کو روکنے کے لیے، وہ اتار دی گئی ہیں۔ ہم اس کو تجاوزات تو خیر نہیں گن سکتے، لیکن ان کو اتار کے شو کروایا گیا کہ روشنی آ رہی ہے، یعنی بازار اوپن فیل ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو تھڑے بنائے گئے ہیں، جو بازار کے اندر جگہ کو کور کیا گیا ہے، اس کو جب اسسٹنٹ کمشنر یا ان کا عملہ گزرتا ہے تو لوگ لے کے اندر چلے جاتے ہیں، جیسے ہی وہ گزر کے چلے جاتے ہیں لوگ لے کے پھر باہر آ جاتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس حوالے سے باقاعدہ قانون ہو۔ دیکھیں، میں پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید غریبوں کی روزی روٹی بند کروانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریگولرائز کیا جائے، کوئی ایک منصوبہ بندی دی جا سکے شہر کو بہتر بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہ جو تجاوزات کی جگہوں پہ بیٹھے ہیں لوگ، غربا ہیں، عمراء ہیں، کوئی بھی ہے، بلا تفریق غیرے کچھ بھی ہے، اس کو ایک جگہ الاٹ کی جائے، اس کا باقاعدہ رینٹ طے ہو۔ وہ رینٹ پرائیویٹ دکانوں والے وصول نہ کریں، پرائیویٹ سرکاری ملازم پرائیویٹ طور پہ وصول نہ کریں، بلکہ وہ میونسپل کمیٹی کے بلدیہ کے اکاؤنٹ کے اندر جائے۔ موصف بھائی، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ جو اندرون شہر کی بات کر لینا، تو وہاں پہ جو بااثر لوگ ہیں ان کے گھر کے سامنے رکاوٹس بنی ہوئی ہیں گلیوں کے اندر نا، بڑی بڑی، انہوں نے آگے وہ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں اپنے گھر کے اوپر جانے کے لیے، تو وہاں پہ تو کوئی کارروائی اندرون شہر نہیں ہوئی۔ 3-4 جو مین بازار ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی ناانصافی تو یہی ہے کہ آپ نکلیں تو تجاوزات کے خلاف، لیکن صرف 2 بازاروں والوں کو تنگ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے۔ تنگ کیوں کر دینا، میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں اس کے اوپر تفصیلی بات کروں گا کہ آپ بازار کے اندر موجود غریب دکانداروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ریپلیسمنٹ میں کوئی جگہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جو کہ ان کا جائز اور قانونی حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس پیئرز ہیں، سٹیزنز ہیں، اور پھر اس کے بعد آخرکار آپ ہی کی ذمہ داری ہیں، آپ ہی کی سرکار کی ذمہ داری ہیں۔ ان کو کوئی جگہ الاٹ کی جائے، یا اسی بازار کے اندر ان کی ایک فریم ورک دیا جائے کہ اس ٹائپ کا آپ چھوٹا سا ریڑی بنائیں، اس ٹائپ کی خوبصورت سی آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈھابا بنائیں، جو بھی چیز بنانی خوبصورت ہی بنائیں، ایک لائن میں کھڑے ہو جائے، بازار خوبصورت بھی لگے، کھلا بھی لگے، دکانداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی دکان کے اندر ہو جائے، باہر ان کو نکلنے کی ہرگز اجازت نہ ہو۔ جو فٹ پاتھ ہیں ان کو کور نہ کیا جائے، فٹ پاتھوں کو کور کرنے کی وجہ سے جو بازار تنگ ہوتا ہے نا، وہ جو لائنیں لگائی گئی ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے۔ فٹ پاتھ کلیئر کروائے جائیں، جو غریب دکاندار باہر بیٹھے ہیں، ریڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک خوبصورت سسٹم دیا جائے کہ آپ نے اس ٹائپ کا ایک ڈھابا بنانا ہے یا اس ٹائپ کا ایک پھٹا بنانا ہے، اس کے اندر آپ بیٹھیں گے، اس ٹائپ کا آپ نے چھوٹا سسٹم بنانا ہے۔ پھر اس سب کے بعد جو آپ نے بات کی گلیوں کے اندر، یہی تو مین مسئلہ ہے کہ ہم 2 بازاروں کو کلیئر کر کے 2 تصویریں لیتے ہیں اور گھما دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔
ہمارے گلیوں بازاروں کے اندر. اور پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست نے بھی کمنٹ کیا ہوا تھا کہ 1947 میں گورا تو 60 فٹ گلیاں چھوڑ کے چلا گیا اور آج وہی گلیاں 10-20 فٹ رہ گئی ہیں. آپ تو المیہ ہے جی. بالکل, آپ تو گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں وقار بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر یہ سسٹم ہو گیا ایسے, یعنی 100 فٹ بازار تھے, آج کل وہ 10 فٹ رہ گئے, لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرف نظر نہیں جاتی, جائے بھی نظر تو جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ یا تو جان چھڑواتے ہوئے یا کچھ لے دے کر کے اس طرف کو نہیں جاتے نا, کیونکہ لوگوں نے کروڑوں روپے لگا کے مکان چکان بنائے ہوئے ہیں. کوئی تو سسٹم ہوگا نا یار اس کے حوالے سے, اتنی بڑی ریاست ہے, اتنا بڑا سسٹم ہے, اتنا بڑا نظام ہے, کچھ تو کیا جا سکتا ہے. اور اس سب چیزوں کو یک طرف رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ سرکاری جگہوں پہ کہاں کہاں قبضہ ہوا ہے. اگر میرے کچھ لوگ بھائی جو ہے اس بات کا برا نہ منائیں, اس طرف غصہ نہ کرے, تو یقین کیجئے قبضے کی جگہوں پہ ہم نے عبادت گاہیں قائم کر رکھی ہے. ہماری مساجد, ہم مسلمان ہیں تو مساجد, ہندو ہیں تو ہمارے جو مندر, عیسائی ہیں مسیحی ہیں تو ہمارے گردوارے, ہم کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے سرکاری جگہوں پہ مختلف طریقوں سے قبضہ کیا ہوا ہے. خدا کے نام پہ ہم نے خدا کا نام استعمال کیا, سرکاری جگہوں پہ عبادت گاہیں کھول لی. اس کا جو المیہ وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ, ہمارا دنیا دار طبقہ ہر طرف سے اس ریاست کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کی تمام کے تمام جو کوششیں ہیں, وہ باثر لوگ بھی اس میں شامل ہیں. تمام جو حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں دعویٰ تو سب کرتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تجاوزات کے خلاف آپریشن کریں گے, لیکن ایک لمحے کے بعد سب کچھ, پھر ان کا جب اقتدار رہا تو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اسی طرح اگر 2013 کے الیکشن کی بات کر لیں, اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, تب بھی نعرہ لگایا گیا تھا. اسی طرح 2008 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی نعرے لگائے گئے. یہ بظاہر وقتی طور پہ کارروائی ہوتی, کیا اس کے بعد ان پر کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, یا اپنے ووٹر جو یہ ووٹ لیتے ہیں ہلکے سے, اس وجہ سے یہ پریشرائز ہو جاتے ہیں کہ آگے اس کارروائی کو یعنی مستقل بنیادوں پر, یا اس کے لیے کوئی ایسی فورس تشکیل نہیں کرتے, یا سب مٹی پاؤ پالیسی اڈاپٹ کرتے؟ آپ کون سے عناصر سمجھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پولیٹیکل جماعتیں یہ جو ہے تجاوزات, اس کے خلاف کوئی ٹھوس پالیسی, کوئی اسمبلی کے اندر ایک ٹھوس لائحہ عمل یا کوئی ایسی فورس نہیں بناتے تاکہ اس کا ایک مستقل حل کیا جائے؟ دیکھیں وقار بھائی, آپ کا سوال بہت ویلڈ اور بہت ہی اچھا سوال ہے. حکومتیں تو اپنا ایک روڈ میپ تیار کرتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے حکومت کا, وہ اپنا ایک بہت ہی بہترین اور زبردست روڈ میپ تیار کر کے دے دیتا ہے, اور ٹیم بھی موجود ہے. دیکھیں یہ میونسپل کمیٹی کے جو ملازمین ہیں, ان کے ذمہ کیا کام ہے, انہوں نے اور کیا کام کرنا ہے؟ تو کافی تنخواہیں لیتے ہیں نا ماشاءاللہ بیٹھ کے, لوگوں سے تنخواہوں کے علاوہ بھی بہت کچھ لیتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کب ادا کرنی ہے؟ ایک گورنمنٹ آئی یا ایک اسسٹنٹ کمشنر آیا, اس نے حکومت کو فالو کیا, ایک میونسپل کمیٹی کا سی او آیا, اس نے حکومت کو فالو کیا, کرتے ہوئے اپنا کام کر کے چلا گیا. جب دوسرا آئے گا اس کو یہ بات ازبر ہوتی ہے, لکھی پڑی ہوتی ہے, یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں, اس کی نالائکی پلس جو ذمہ داران ہیں ان کی نالائکی. پھر حکومتوں کا بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز چلتی ہے وہ گزر جاتی ہے, پھر حکومتیں بھی اس کے اوپر اس سائڈ جو ہے وہ بیک اپ نہیں لے پاتی. ہاں یہ بھی المیہ ہے کہ ایک حکومت دوسری حکومت کی پالیسی کو اڈاپٹ بھی نہیں کرتے. بالکل, ہم بیک اپ نہیں لے پاتے نا, اچھے کاموں کا بھی بیک اپ نہیں لے پاتے. یہ بھی بڑا المیہ ہے. پھر سرکاری ملازمین کی نااہلیاں, اگر سرکاری افسران ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگ جائیں, حکومتیں تبدیل بھی ہوتی رہیں, تو آپ کا علاقہ خوبصورت ہی رہے گا. کئی علاقے مثال ہیں پاکستان کے, ہم بڑے شہروں کو جو دیکھتے ہیں, لاہور کو, اسلام آباد کو ہم ان کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں, تو وجہ یہی ہے کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن تگڑی ہے. وہاں پہ کوئی الگ سے فورسز قائم نہیں ہیں. جو وہاں کی بلدیہ کے نمائندے ہیں, جو وہاں کی میونسپل کمیٹیز ہیں, جو وہاں کے بلدیاتی ادارے ہیں, وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے ازبر ہیں. مصعب بھائی یہاں پہ تو دیکھنے میں ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں وہ ہمارے پرائیویٹ جو بااثر لوگ ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے نظر آتے ہیں, سیاسی لوگوں کے ڈیروں پر خدمات کرتے نظر آتے ہیں, لیکن جب عوامی سروس کی بات آتی ہے, اگر شہر کی آپ سیوریج کی بات کر لیں تو گلیوں بازاروں کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے. جو ہمارا سیم نالا ہے تاندرے والا شہر کا, وہ بھی باندھ پڑا ہوا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا یہ کچھ جو عوامی نمائندے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے, ہماری جو پولیٹیکل فیگرز ہیں جو عوامی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ سب ایک دوسرے فوٹو سیشن میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, سخت لگتی ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. تو جھوٹ بھائی بولا نہیں جاتا. حقیقت میں بتاؤں تو عوام
بالکل ہی ٹوٹلی عوام اپنے حقوق سے لا علم ہے. یا لا علم چھوڑیں، علم ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تصور ہی نہیں کرتے. دیکھیں ابھی اتنا بڑا عملہ FWMC کا بھرتی کیا گیا اور صاف ستھرا پنجاب والا، اتنی مشینری دی گئی ان کو، 500 کے قریب ایک تحصیل کے ملازمین. بالکل اتنی بڑی وہ مشینری دی گئی. چلے مانے جو پہلے 30 40 50 تھے وہ تو جا کے کام کرتے تھے ڈیروں کے اوپر، گھروں کے اندر کام کرتے تھے ان کے کام. اب تو 500 لوگ ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ وہ 500 لوگوں میں سے زیادہ تر تو مسلمان ہیں. اب مسلمان نالی نکالنا، گٹر صاف کرنا، بڑے نالوں کو صاف کرنا، یہ تو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن نوکری ہم نے لے لی ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے، کوڑا اٹھانا یہ ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ جتنی بھی مشینری ہے وہ کیا کرتے ہیں، حد کیا کرتے ہیں، کوڑا اٹھاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، رفو چکر. وہی جو پہلے 30 40 ملازمین تھے وہی صفائی بھی کرتے ہیں. ان میں سے جو نئے بھرتی ہوئے ان میں سے بہت کم ہے جو صفائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ان کے آنے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہر کی جو تمام سیوریجز بلاک ہیں ان کو کھول دینے کا نظام بنایا جاتا. ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو بڑا آپ نالے کی بات کر رہے ہیں، جو بڑا نالا ہے اس کے اندر کتنا گند ہے یار. یہ جو ماربل فیکٹریز ہیں یہ کتنا گند پھینک رہی ہیں اس کے اندر. ان کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بندوبست کیا جاتا. لیکن اس سب کے باوجود ان کو نہ تو بہتر کرنے کا یہی حال رہا نا. یہ جو شہری میری باتوں کا غصہ کریں گے، جو بڑے لوگ میری باتوں کا غصہ کریں گے، بھائی اگر یہی حال رہا تو آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں کے بعد آپ کا شہر ناقابل رہائش ہو جائے گا. آپ کے آنے والے بچے آپ کو گندی گالیاں دیں گے. یقین کریں کہ آپ کیسے بڑے تھے کہ آپ اپنے حق کے لیے بول ہی نہیں سکے. موسیٰ بھائی سیوریج کے پانی کی وجہ سے جو مکان بنے ہوئے تھے نا لوگوں کے، وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے اندر مختلف قسم کی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. یہ گلیوں کے اندر آپ چلے جائیں، جو پانی ہے وہ مکانات کو نقصان دے رہا ہے. تو ابھی تو مشینری بھی ایک ہماری میونسپل کمیٹی کے پاس آئی ہے، کروڑوں روپے کی انہوں نے پرچیز کی ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں FWMC کے ورکرز بھی ہیں، میونسپل کمیٹی کے ورکرز بھی ہیں. چھوٹا سا شہر ہے تانلے والا، آپ 4 سے 5 منٹ میں اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اندرون شہر چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں قصور ہماری عوام کا ہے؟ ہم ہی ووٹ دے کر اپنے اوپر ارباب اختیار کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا حلقے کی بہتری کے لیے. دیکھیں بات وہی ہے، عوام تو نا جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں کو ووٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. عوام نے ووٹ تو دینا ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پرسو بھی کیا جائے، ووٹ دینے کے بعد سوال بھی کیا جائے. صرف فوٹو لے کے نہیں کہ MP صاحب MNA کے ساتھ میں نے تصویر لے لی ہے، میری زندگی سفل ہو گئی ہے جی، میری زندگی کامیاب ہو گئی ہے، میرے بچے کامیاب ہو گئے. نہیں بھائی، ان لوگوں سے سوال کریں. اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ تصویر لے کے، CO کے ساتھ تصویر لے کے خوش نہ ہو جائیں. ان سے سوال جو کریں. اسسٹنٹ کمشنر ہوتی ہے یہ پوری تحصیل کی جو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرتی ہے. اس کے پاس گن مین بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پروٹوکول بھی ہوتا ہے. تو وہ اپنے آفس سے نکل کر اندرون شہر وزٹ نہیں کر سکتی؟ بالکل گلیوں کی کیا صورت حال ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عوام کس اجیرن زندگی بسر کر رہی ہے سیوریج کے پانی میں. وہ کر سکتی ہیں، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے یار وقار بھائی، اس کو بتانے والا کوئی ہونا کہ آپ نکلیں، عوام آپ سے تنگ ہے. بادشاہ سلامت، آپ سے عوام تنگ ہے، آپ ہماری تحصیل کی بادشاہ ہیں، آپ سے عوام تنگ ہے، آپ کے ملازمین کام نہیں کر رہے، ہمارے گھروں کا حال تباہ ہو چکا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، آوارہ کتوں نے شہر کے اندر جینا دوبھر کر دیا ہے، روزانہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ان کتوں کی وجہ سے. یہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں ہمارے بچوں کو بیمار کر رہے ہیں، جراثیم پیدا کر رہے ہیں. یہ جو سیوریج ہے، ہسپتالوں کا سیوریج، فیکٹریوں کا سیوریج، یہ جسم کو لگنے کے بعد انفیکشنز کا باعث بن رہا ہے. یہ کوئی بتائے گا اس کو تو یہ نکلے گی نا. عوام ایسے ہیں یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، خاموشی سے رات کو جا کے سو جاتے ہیں کہ بھائی یہی ہمارا مقدر ہے. بھائی مقدر وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ خدا انہی لوگوں کی حالت بہتر کرتا ہے جو اپنی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے اسی قوم کی حالت بہتر کی ہے جو اپنی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے. موسیٰ بھائی شہر میں جو تجاوزات ہیں اس میں باقی بھی ادارے نہیں رسپانسیبل؟ جیسے ہمارا ڈاک خانہ چوک ہے، وہاں پہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز بنے ہوئے ہیں. آپ قائد اعظم روڈ پہ چلے جائیں، روڈ کے ساتھ پارکنگ سٹینڈز بنے ہوتے ہیں، بائکس کھڑی ہوتی ہیں. تو کیا ٹریفک پولیس جو تنخواہیں لیتی ہے وہ شہر میں بیسک تو ان کا مطلب ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا، یہ محکمہ تو اس لیے بنایا گیا تھا. لیکن یہاں سٹی کے اندر تو ہمیں کوئی ٹریفک کنٹرول نظر نہیں آتی. یہاں جلا موڑ میں چلے جائیں، وہاں پہ چلان پہ آپ کو نظر آئیں گے کھڑے. جی جی بالکل، جلا موڑ پہ بڑے پل پہ صرف چلان کریں گے، بڑی گاڑیوں کو روکیں گے. ان کی ڈیوٹی چلان کرنا ہوتی ہے؟ نہ، ان کی ڈیوٹی تو ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا، ٹریفک کے اصول و ضابط کو جو توڑے اس کے خلاف کارروائی کرنا. ٹھیک ہے. وہ بلا تفریق چھوٹے بڑے لوگ. لیکن ہماری ٹریفک پولیس وہ کام نہیں کری. ہماری ٹریفک پولیس کرتی کیا ہے؟
بڑے چوک میں بیٹھتی ہے, آنے والی بڑی گاڑیوں کو روکتی ہے, ان کو جرمانے کرتی ہے, ان سے پیسے وصول کرتی ہے, اور نظام یہ ہے کہ ان کو ٹریفک سے کوئی, آپ نے صرف ڈاکخانے چوک کی بات کی ہے بھائی, آپ کے جتنے بھی مین چوک ہیں وہاں جب عروج کا وقت ہوتا ہے تو موٹر سائیکل گزر نہیں سکتا, رکشوں نے بند کر دیا ہوتا ہے. یہ اسکولوں کے ارد گرد کا ٹائم دیکھ لینا چھٹی کا, آپ وہاں سے موٹر سائیکل پہ نہیں گزر سکتے. آپ دیکھیں ٹریفک پولیس والا وہاں کھڑا ہو بتانے والا کہ بھائی یہ ان والا رستہ ہے, یہ آؤٹ والا رستہ ہے, یہاں سے جاؤ, یہاں سے نکلو, اور کچھ نہیں, کم از کم وہاں کھڑا ہو, ان رکشے والوں کو ڈر ہو کم از کم. کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا, ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس آج تک تاندلہ والا کہ ہم گنے تو 20 اسٹوڈنٹس ان صرف ٹریفک کی بے روانیوں میں, یعنی کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ناقص جو ہے وہ انتظامات کی وجہ سے کتنے معصوم طالبات مارے جا چکے ہیں روڈ حادثات کے اندر. وہ سب بھائی وہ شکوہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نفری کی کمی ہے, ہمیں اپنا آفس نہیں دیا گیا. ٹریفک پولیس سے جب ہم بات کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, وہ شکوہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے. تو آپ اس پلیٹ فارم سے سی ٹی او فیصل آباد کو اور جو ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ بات جائز ہے ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے, ان کے پاس نفری کی کمی ہے. ایک بڑی تحصیل ہے تانلے والا, ایک میں کہتا ہوں کہ بڑی آبادی ہے یہاں کی, اس حساب سے ان کو, لیکن پھر بھی نفری نہ ہونے کے باوجود جو لوگ موجود ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں نا. جو موجود ہیں وہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. دیکھیں رونا تب رویا جاتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور میرا تو ماننا ہے کام کرنے والا روتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اگر کہیں کہ بھائی 10 صحافی کام کر رہے ہیں 50 کام نہیں کر رہے, تو یہ بلا وجہ کا ایک شکوہ ہوگا نا. کام تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. اسی طرح اگر 50 کی جگہ 10 ٹریفک والے بھی موجود ہیں تو ان کو کام کرنا چاہیے, کام کرتے نظر آنا چاہیے, اپنی ڈیوٹی کو حلال کرنا چاہیے. یہ سوال ہوتا ہے. اور واقعتاً دوسری جو بات آپ نے کی, سی ٹی او صاحب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. تانلہ والا کی ٹریفک پولیس کے اوپر نگرانی کڑی کریں, اور جو سٹاف کی شارٹیج ہے وہ ان کی سٹاف کی شارٹیج بھی پوری کر دیں. مصعب بھائی, جو ہمارا جلا چوک ہے وہاں پہ پچھلے دنوں ایک خوفناک حادثہ ہوا ہے. وہاں پہ ایک 22 جو ویلر ٹریلر تھا اور ایک ٹرک کے درمیان تصادم ہوا ہے جس میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب وہاں پہ بریکر نہیں ہونے چاہیے, وہاں پہ کراسنگ ہوتی ہے 4 طرف سے, ایک سمندری روڈ کی طرف سے, ایک اکاڑا روڈ ہے, ایک ہمارا رحمہ شاہ والا روڈ ہے, اور ایک یہ تاندلے والا سٹی سے جو لنک کر رہا ہے. 4 پوائنٹس ہے, وہاں پہ کوئی بریکر نہیں ہے, بڑی زور سے وہاں سے ٹریفک کی گزرگاہ ہوتی ہے. تو آپ اسسٹنٹ کمشنر سے یا ٹریفک پولیس سے یا محکمہ ہائی وے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں, بڑی الارمنگ صورتحال ہے وہاں پہ. اسی طرح آپ پل نہر بنگلہ کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی حادثات اکثر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں بنائے گئے. جو بنائے گئے تھے وہ اتنے غیر معیاری تھے کہ وہ 1 ماہ بھی نہیں مشکل سے نکال سکے. المیہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ حادثہ ہوتا ہے, حادثہ در حادثہ ہوتا ہے, اور ایک کے بعد ایک ہوتا ہی چلا جاتا ہے. ہم دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے یا حادثہ پیش آتا ہے تو پوری قوم ایک دفعہ اکٹھی ہوتی ہے, سوچتی ہے کہ اس کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے. پورا علاقہ یکجا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر تب تک آگے نہیں بڑھا جاتا جب تک اس کا سولوشن نہیں سوچ لیا جاتا. ہمارے یہاں پہ کیا ہے, آج حادثہ ہوا ہے, شہر والوں کو پتہ چلا روزانہ کا معمول ہے جی, افسران کو پتہ چلا ہوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت ہوا کرتا تھا حادثہ پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا کرتا تھا کہ آج حادثہ ہوا, اتنی قیمتیں جانے ضائع ہو گئی. لوگ بیچارے سوگ میں 3 دن تک ان کو چین نہیں آتا تھا کہ یار پتہ نہیں کس کا معصوم بچہ تھا, کس کی بہن تھی, کس کی ماں تھی, کس کی بیگم تھی, کس کا بھائی تھا, کس کا بڑا تھا. یار یقین کیجئے یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں, افسران, عوام, ہر کوئی اس بے حسی کے اندر. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, قیمتی جانوں کے ضیاع کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, قیمتی مال کے ضیاع کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. ایک سولوشن بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے, 10 جو بڑے بریکر بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ٹریفک والوں کی بھی ہے کہ وہ ٹریفک کے حوالے سے مقامی انتظامیہ کو آگاہ کریں, اسسٹنٹ کمشنر کو آگاہ کریں, یا کوئی اور ذمہ دار ہے اس کو آگاہ کریں جو یہ کام کروا سکتا ہے. ایم پی او کو کر دیں, ایم این اے کو کر دیں کہ بھائی یہ چھوٹے سے سبیک بروکروں کا کام ہے. کتنے بھائی یہاں پہ بنے تھے, شاید آپ کو علم ہو, آج سے 1.5 سال قبل سیمٹ کے اسپیڈ بریکر بنائے گئے تھے, اس میں ناقص مٹیریل کی یہ صورتحال تھی, 1 ماہ بعد وہاں سے غائب ہو گئے, وہ بریکر نظر ہی نہیں آئے. معاملہ یہی ہے نا کہ ہم نائل بندوں کو ٹھیکے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر نائلی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, اور عوام کی جان کا نہیں سوچا جاتا. یہ سوچا جاتا ہے اس میں سے میں نے کمیشن کتنا کھانا ہے, میں نے اس میں سے پیسے کتنے بچانے ہیں. اور خدا کے بندو, تمہارے چند پیسوں کے چکروں میں جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں نا, قیامت والے دن تم سے اس کا حساب لیا جائے گا. یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی صرف اور صرف جو آج ہو گیا
وہی ہے جو ہم نے جیب میں ڈال لی ہے، وہی سارا کچھ ہے. مر جانا ہے یار، دنیا سے چلے جانا ہے، کیا لے کے جاؤ گے؟ تم نے بھی مرنا ہے، جو تمہاری وجہ سے مرنے ہیں ان کا بھی وبال تمہاری جانوں پہ پڑ رہا ہے. یہ لوگ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. جی بالکل ناظرین، مصعب بھائی کا کہنا تھا کہ اس میں ہمارے جہاں تک ادارے ذمہ دار ہیں، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. یہ ہماری تحصیل انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو آپریشن شروع کیا گیا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور بلا تفریق یہ آپریشن ہونا چاہیے. یہاں پر کوئی یعنی وہ فرق نہیں کرنا چاہیے، بلا تفریق سب کے جہاں جہاں پر تجاوزات ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے شہر کے مسائل کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.